शहादत शौक़ तो रहता है हर मर्द मोमिन का, हर मुस्लिम का, लेकिन अंडर द गाव ऑफ शहादत आप इसकी डेफिनेशन और क्लैरिटी को समझें। ये आर्मी टू आर्मी, मुजाहिद टू आर्मी लड़ाई है, ठीक है जी, कि दो मुखालिफ फ़ौजें आपस में टकराती हैं और यही शुरू से लेकर आज तक होता आ रहा है। लेकिन जो आम लोगों के ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम है उसमें आप हेल्प के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि जंग लड़नी कैसे है तो फिर आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जिहाद के फ़राइज़ में, खा वो लड़ाई फ़ौज की तरफ से आप लड़ रहे हैं या अकेले जाके बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो फ़ौज जो जंग के फ़राइज़ हैं या जिहाद के फ़राइज़ हैं, उसमें से जो बात आ जाती है वो सबसे पहले तो माल हो आपके पास, फिर दूसरे नंबर पे जान, और फिर असलहा हो आपके पास। माल क्यों हो आपके पास? क्योंकि आप जितना भी अपने रिलेटेड लोग हैं उनको पैसा दे के, उनको खर्चे उनके पूरे करके आप जाएँ, जहाज़ पे जाएँ, बॉर्डर पे जाएँ, फ़ौज के साथ जाएँ, शौक़ से जाएँ, फ़ौज के साथ लड़ें, लेकिन ट्रेनिंग हासिल कर। ट्रेनिंग शर्त है, इसके बिना जो है आपकी जंग में शमूलियत गुड नहीं है। ताकि आप किसी का नुकसान कर सकें, अगले यानी कि दुश्मन का, आप अपना जो है वो आप नुकसान कर सकें यानी कि लड़ाई में दूसरे का। ये तो नहीं कि आप सिर्फ चले गए बॉर्डर पे मरने के लिए जाएंगे आप, अगर आपको बंदूक चलानी नहीं आती तो जिहाद किस बात का। फिर एक होता है सपोर्टिव, ठीक है जी, कि आपके पास सपोर्ट किस चीज़ से होती है? एक तो पैसे से, दूसरा असलहे से, कि असलहा है आपके पास, ठीक है, ये लें असलहा। खुद भी अगर आप असलहा चलाना नहीं जानते तो आप कैसे लड़ाई करेंगे बताएं? सोचने की बात है। तो जिहाद के नाम पे खाली घरों से निकल जाना कि हम जिहाद पे जा रहे हैं, दैट्स नॉट अ जिहाद। और आप ये भी तो फ़र्ज़ है कि आप अपने रिलेटेड लोगों की ज़रूरियात पूरी करें, ठीक है। हज किस पे फ़र्ज़ है? हज साहिब इस्तिताअत पे फ़र्ज़ है, और साहिब इस्तिताअत कौन होता है? जिसके पास जो है वो पूरा खर्च हो। तो फ़र्ज़ किस पे है हज? हज फ़र्ज़ उस पे है साहिब इस्तिताअत पे। और जंग के बारे में भी ये आता है कि आप अपने जान, माल और असलहे से, 3 चीज़ों से आप सपोर्ट करें, जंग करें या मदद करें। तो वो किस सूरत में हो सकती है? आपके पास पैसा होगा। वो किस सूरत में हो सकती है? आप असले के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होंगे और आप ट्रेंड होंगे, ठीक है। और जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिस आर्मी को आपने प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, सबसे फ्रंट लाइन पे तो उनको होना चाहिए। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुमक की ज़रूरत पड़ती है, कमी हो जाती है, तो फिर जब सिपह सालार जो होता है, ख़वाह वो जिहाद के हवाले से हो या आर्मी का सिपह सालार हो, किसी भी जंग में, फिर जब वो कॉल करेगा कि वी नीड अ सपोर्ट, विच काइंड ऑफ सपोर्ट? मैन पावर, हमें और मज़ीद लोगों की ज़रूरत है लड़ाई के लिए, या हमें मज़ीद असलहे की ज़रूरत है, या हमें मज़ीद पैसे की ज़रूरत है, तो फिर अवाम अपना कंट्रीब्यूशन करेगी उस सूरत में। हमारे लोगों ने तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि अगर आप बंदा बेरोज़गार है, किसी काम का नहीं है, तो चलो भाई हम लड़ाई करने चलते हैं। तो ये वैसे भी तो सोसाइटी में भी तो ऐसे ही होता है। बेरोज़गार बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चलो लड़ाई करो भाई। लड़ाई किस बात की यार? किसी न किसी ज़िम्मेदारी का कोई एहसास करें, कुछ सोचें। और जंग और जिहाद दोनों, हाँ वो आप मिलिट्री में रह के कर रहे हैं या आउट ऑफ मिलिट्री कर रहे हैं, दोनों के कुछ उसूल हैं, ज़वाबित हैं, क़वाइद व ज़वाबित हैं। इस्लाम ने कुछ उसूल तय किए हैं, ठीक है। आपने किसी नहते को नहीं मारना है, आपने सरेंडर करने वाले को नहीं मारना है, आपने बच्चों को नहीं मारना है, औरतों को नहीं मारना है, बूढ़ों को नहीं मारना है। लेकिन इस की शर्त क्या है कि डिसआर्म्स हों। इट मीन्स कि वो आपके मुकाबले पे ना खड़े हुए हों। मतलब कोई मर्द है, कोई बूढ़ा है या औरत है, अगर वो बीइंग अ मिलिटेंट आपके साथ लड़ाई कर रही है या कर रहा है, तो आप क्या उसको नहीं मारेंगे? ठीक है, वो फिर आपको मार देगा, ठीक है। तो जो ये बहुत जो है ना क्रिटिकल जो है ना वो उसूल और ज़वाबित हैं, ठीक है। दरख्तों का नुकसान नहीं करना, बाग का नुकसान नहीं करना, फसल का नुकसान नहीं करना अगर आपकी लड़ाई है तो। ये सब जो है ना वो ये सब उसूल हैं, सोचने की बातें नहीं है, ये उसूल हैं जंग के, कि आपने सिर्फ जो है ना अपनी पावर की जो आर्मी है आपके मुखालिफ सिमत, उससे फ़ाइट करनी है, आर्मी टू आर्मी फ़ाइट। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि समंदर की एक लड़ाई ज़मीन की कई लड़ाइयों से ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें नुकसान कम होता है, औरतों का, बच्चों का और बूढ़ों का और बेगुनाह लोगों का नुकसान कम से कम होता है। घर जो होते हैं उनकी डिस्ट्रॉयनेस कम होती है, ज़राअत की डिस्ट्रॉयनेस कम होती है, और ये जो जितने भी जो बने हुए हैं दरख्त हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, इनका नुकसान कम से कम होता है। आपके जो
डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, छावनीज़ या बेसेस, उनका नुकसान कम से कम होता है। इसलिए ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि अगर आपने लड़ना है तो या तो फ़ौज ब-फ़ौज खुले मैदान में लड़ो, फिर ताकत का पता चलता है, या समंदर की लड़ाई वो भी किससे होगी? फ़ौज के साथ होगी, ठीक है? तो अगर कोई बुलेट या मिसाइल या रॉकेट मिस भी हो जाता है तो वो समंदर के अंदर तह में जाके कहीं लगेगा तो फटेगा, ठीक है जी। और वहाँ जाने तक उसका फ्लेम रिड्यूस हो जाता है, यानी कि उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है। और अगर वहाँ जाके हिट हो भी तो उसका जो यानी कि नुकसान है वो कम से कम होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर उसके जो डिज़ास्टर कैपेसिटी है उसको कमज़ोर कर देता है। पानी का प्रेशर डिज़ास्टर कैपेसिटी को कमज़ोर कर देता है, जो ब्लास्ट होता है उसके प्रेशर को कम कर देता है, क्योंकि वो पानी के अंदर जाके पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि समंदर की एक लड़ाई, अगर आपने लड़ाई करनी है तो फिर फ़ौज टू फ़ौज लड़ाई होनी चाहिए, दस्त बदस्त, आमने-सामने। फिर पता चलता है पावर का, फिर पता चलता है कि तिल्लू में कितना तेल है, ठीक है जी। तो ये आम आवाम पे ये उसूल लागू नहीं होता, जैसा कि मिस्टर जनरल ज़ियाउल हक ने किया था कि सोवियत वार में हमें फँसाया अमेरिका और इंडिया ने, और हमारे बच्चे इस्तेमाल हो गए जिहाद में। सेम उसी तरह जिस तरह के सो कॉल्ड वार ऑन टेरर हुई, ठीक है जी। सच सच है, आपको खुद बोलना चाहिए, क्योंकि आपको डर होता है कि हमारी नौकरी ना चली जाए या हमारे आका इंटरनेशनल नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन बांग्लादेश की साजिश में भी हमारे अपने लोगों का ही हाथ था, लेकिन इंडिया का हाथ था, वरना बांग्लादेश नहीं टूटता। मुजीबुर रहमान कौन था, ठीक है, ये सबको मालूम है। जितने भी रूलिंग एलिट में रहे हैं सबको मालूम है मुजीबुर रहमान किस हो रहा था, कैसे चलाया गया। मुक्ति बानी ऑर्गेनाइजेशन रियासत बिहार से ऑपरेट होती थी, कैसे ऑपरेट होती थी, कौन सपोर्ट करता था, और कैसे जो है ना वो उन्होंने नुकसान किया बांग्लादेश में जाके। तो सबसे बड़ा जिहाद जो है वो आवाम के लिए ये है कि स्ट्रांग हों मुआशी के लिए, गुर्बत दूर करें अपनी, अपने से जुड़े लोगों की, पावरफुल रहें, खुशहाली की ज़िंदगी बसर करें। तो फ़ौज आपके डिफेंस के लिए मौजूद है, ठीक है जी, आपने इसलिए बनाई है, आपका जिहाद फ़र्ज़ नहीं होता। अगर आपकी फ़ौज नहीं है फिर आपको बीइंग अ नेशन आपका जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। अगर आपने अपना एक डिफेंस लाइन नहीं रखी हुई प्रोटेक्शन के लिए, आर्मी नहीं रखी हुई, फिर आपकी उस सूरत में जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन के लिए आर्मी रखी हुई है तो आपको क्या ज़रूरत है जो है वो जिहाद करने की, ठीक है जी। वो ज़िम्मेदार लोग हैं जिनका फ़र्ज़ है वो जाने, उनका काम जाने। आप क्या करें, आप मुआशी लिहाज से स्ट्रांग रहें, ताकि अगर जो आर्मी आपने बनाई हुई है उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत आन पहुँचे तो आप भी रेडी हों, मुआशी लिहाज से स्ट्रांग हों, ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें। पैसे से, असलहे से, असलहा पैसे से आता है ना, बनता भी पैसे से है, ठीक है जी। तो आप उनकी हेल्प कर सकें। और आर्मी के लिए ये है कि आपने अगर लड़ाई करनी है तो फिर दस्त बदस्त, सामने आमने सामने, ये क्या चोरों की तरह एक पटाखा वो फोड़ जाते हैं, हमारे तो हम अंडर द गाव ऑफ टॉलरेंस बिठा देते हैं जी, कि अभी आप कि टॉलरेंस चेक की जा रही है, ये कौन सी टॉलरेंस है, हम अपने बंदे मरवाते रहें अंडर द गाव ऑफ टॉलरेंस, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास सबूत हैं किस किस ने क्या क्या किया पाकिस्तान में वार ऑन टेरर के नाम पे, ठीक है। तो आप आमने सामने बात करें, दिलेरी के साथ बात करें। ओहदा किस लिए होता है आपका, ताकत किस लिए बनाते हैं कोई भी कंट्री, इसीलिए कि जालिम को उसके जुल्म से रोक सके, या सीधी बात कर सकें कि भाई नहीं, वी नॉट अलाउ दिस, ठीक है, इसलिए होता है ये सब। तो जिहाद के बारे में मैं ये क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ कि जिहाद जो है वो आम आम लोग जो हैं वो सिर्फ अपना रोज़ी पे फोकस करें, बिज़नेस पे फोकस करें, मुआशी लिहाज से स्ट्रांगनेस की तरफ फोकस करें। आप लोगों ने अपने ज़ाती मफाद और ज़ाती उनाद की बेसिस पे ये बात समझने वाली है, ज़ाती मफाद और ज़ाती उनाद की बेसिस पे आप लोगों ने इस मुल्क की सॉवरेंटी, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की स्ट्रेंथ, इस मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। खा वो कोई भी हों, ये सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी ही, आपको अपना आईना खुद देखेंगे आप तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि कौन किसने किस हद तक इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ मुल्क और कौम के मफादात मुक़द्दम होते हैं वहाँ अपनी ज़ाती उनाद और अपनी ज़ाती इख्तिलाफ़ और अपनी ज़ाती मफाद मुक़द्दम नहीं होता। दुनिया का जितने भी तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं उनको देख लें, ठीक है। और अगर वो ये कहते हैं कि डिफेंस हमारा शौक़ है तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि डिफेंस हमारी मजबूरी भी है और शौक़ भी है? क्यों नहीं कह सकते? ये क्यों क्राइम है हमारे पास? ये क्यों क्राइम है हमारे पास? ठीक है जी। और रही बात इस मुल्क की पॉलिसीज़ कैसे बन रही हैं और क्या हो क्या रहा है? कोई कहता है दाल महंगी हो गई है तो मुर्गी खरीद रहे हैं, मुर्गी, अगली हुकूमत आती है कहती है मुर्गी महंगी हो गई है, दाल खरीद रहे हैं, दोनों ही चीज़ें महंगी कर दी। और उससे बाद की हुकूमत आती है, आटा बिजली हर चीज़ महंगी करके कहते हैं जी कि काम करो, काम आपने यहाँ कौन से काम पैदा किए हैं आपने, कितने बिजनेसेस पैदा किए हैं आपने, कितना रोज़गार पैदा किया है आपने इस मुल्क में, ठीक है जी। और फिर
روٹی کپڑا مکان جو کچھ بھی نعرے لگتے رہے ہیں ماضی میں، پالیسیز کیا بنی رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، گندم مہنگی کر کے روٹی چھین لی گئی، انفلیشن انکریز کر کے اس عوام کو مزید غریب کر دیا گیا، اور لوگوں میں قوت خرید اور صاحب استطاعت ہی نہیں رہے لوگ۔ آج سے 18 سال پہلے 15 سال پہلے جب آپ کسی کے گھر جائیں بینگ اے گیسٹ تو 500 روپے میں آپ 2 طرح کا 3 طرح کا فروٹ بھرے ہوئے تھیلے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی، بھرے ہوئے بیگ لے جاتے تھے، عزت شان ہوتی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آج آپ نے اس کے اگینسٹ پالیسیز بنا کر کیا کیا؟ نہ صرف ملک کی زراعت چوری کروا دی گئی، بلکہ بڑے بڑے انوالو ہیں، عام بندہ تو ناک کا بال اکھاڑ کے نہیں دیتا کسی کو، وہ اس ملک کی کون سی چیز دے گا؟ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ کس نے کیا کیا کیا۔ پھر تیسری بات یہ کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں، سیلریز آپ نے انکریز کی نہیں، اور انفلیشن انکریز کر کے آپ نے روٹی چھین لی، غریب کا جینا مشکل کر دیا آپ نے۔ پھر کپڑا انڈسٹری جو ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آپ نے بند کر کے لوگوں سے کپڑا چھین لیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کپڑے کو مہنگا کر کے آپ نے لوگوں کو، غریب کیسے 4,000 کا جوڑا خرید سکتا ہے جس کی ٹوٹل انکم ہی 20,000 روپے ہے، اور وہ بھی ہر مہینے یا 6 مہینے میں ایک مرتبہ بھی نہیں خرید سکتا، وہ 6 مہینے میں کم بتا رہا ہوں، وہ ایک سال میں بھی نہیں خرید سکتا جس کی 20,000 روپے کی سیلری ہے، اور وہ اپنا پورا گھر چلانے کا اس کے اوپر برڈن ہے۔ مکان کیسے چھینا آپ لوگوں نے؟ بجلی مہنگی کر کے، الیکٹریسٹی شارٹ فال پیدا کر کے، بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن مٹیریل مہنگا کر کے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کے اگینسٹ پالیسی بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ ان لوگوں کو بھوک میں مبتلا کر دو۔ وجہ کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اصلاحات کے حوالے سے کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور کیا یہ اصلاحات ہیں کہ آپ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے، پہلے ہی جو 97% عوام اسٹرگل کر رہی ہے، گزارا کر رہی ہے، آپ 97% عوام کو مزید انفلیشن تھوپ کے، پھر تو آپ کو 1998 کے بعد حکومت ہی چینج نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم آج تک اتنی مہنگائی تو نہ ہوتی۔ جو حکومت آتی ہے بجائے اس کے کہ ڈالر ڈیکریز ہو، ویلیویشن آف روپی اسٹرانگ ہو، بجائے اس کے کہ معیشت اسٹرانگ ہو، بجائے اس کے کہ ملک میں روزگار پیدا ہوں، بجائے اس کے کہ انفلیشن ڈیکریز ہو، بجائے اس کے کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، ہم کچھ بنائیں، کچھ بیچیں، کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق، ٹھیک ہے جی، کچھ ریونیو آئے۔ ہماری امپورٹ 75% کراس کر گئی، لیکن ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ آج 75 سال ہو گئے ہیں 1947 سے لے کر آج تک، ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اتنی ہی پڑی ہوئی ہے جتنی کہ اس وقت کے ویلیو آف روپی کو دیکھ لیں اور آج کے ویلیو آف روپی کو دیکھ لیں، اور اس وقت کے بزنس کو دیکھ لیں اور آج کے بزنس کو دیکھ لیں۔ اگر اس کوانٹٹی سے، جس کوانٹٹی سے امپورٹ ہوئی ہے، ایکسپورٹ بھی ہماری ہوتی، اور 25 یا 20% تک یا 15% بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں ہے، 10% تک آپ کی امپورٹ ہونی چاہیے، دیٹس اٹ۔ لیکن ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی وائی ناٹ 90%، اس پہ فوکس کیوں نہیں کیا گیا؟ جب آپ اپنے بزنس ہی بند کر رہے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کرنا پرابلم کا سولوشن نہیں تھا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بیسٹ آئیڈیاز دینا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو الیکٹریسٹی 24 آورس پرووائڈ کرنا آپ کا ذمہ داری تھی، فرض تھا گورنمنٹ کا، نہ کہ آپ لوگ شارٹ فال کے نام پر انڈسٹریز کو بند کر دیں۔ ایک سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس ملک کی ہر چیز، سارے معاملات جو ہیں وہ مشینری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ الیکٹریسٹی کا شارٹ فال پیدا کر کے ملک کے ایک قصبے میں موجود چھوٹی چیز سی شاپ کو نہیں چلنے دے رہے ہیں، تو اس ملک کی بڑے انڈسٹری اور بزنسز کیسے چلیں گے اگر بجلی نہیں ہوگی؟ تو ہر انسان افیکٹ ہوتا ہے نا، وہاں چھوٹی دکان سے لے کر بڑے سے بڑے بزنس تک۔ آپ کے محلوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے پیلسز میں 24 آورس جنریٹر بھی لگے ہوئے ہیں، اور سولر بھی لگا ہوا ہے، اور الیکٹریسٹی بھی لگی ہوئی ہے، اور پیسہ کرپشن زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے نظام چل رہے ہیں، 2 4 کیا 50 بل ٹھوک دو جعلی، 50 ارب روپیہ ادھر سے ادھر کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں۔ اسی طرح ہوتا ہے نا پاکستان میں، اگر میں غلط ہوں تو انویسٹیگیشن کرا لیں، نیب سے انویسٹیگیشن کرا لیں، 75 سال سے یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ملک نہ چلتے ہیں نہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہم صرف مثالیں دینے کی حد تک ہیں، ہمارے جذبے، ہمارے جنون مثالیں دینے کی حد تک رہ گئے ہیں، یا شروع سے ہی مثالیں دینے کی حد تک رہے۔ ہم نے بھی یونائٹڈ ہو کر پرفیکٹ طریقے سے اپنے ملک کو مضبوط کر کے لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی کہ آج سے 50 سال بعد ہمارے ملک کی کیا سچویشن ہوگی۔ اگر 1947 میں آزادی کے بعد وہ پالیسیاں بن جاتی تو آج 74 سال بعد ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔
50 साल बाद मुल्क मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो चुका होता और मज़ीद जो आगे 25 साल गुजरे हैं उनमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो चुका होता। ठीक है जी। और स्ट्रॉन्गनेस चंद लोगों या 3% लोगों के बंगलों और गाड़ियों को देख के नहीं लगाई जा सकती। स्ट्रॉन्गनेस के दो सिस्टम हैं, एक दिफा दिफा के हवाले से आप हर लिहाज से दुनिया से आगे और स्ट्रॉन्ग हैं, और दूसरा मुईशत, और मुईशत के साथ आपके मुल्क के गरीब आदमी की वेलफेयर जुड़ी हुई है। मुईशत स्ट्रॉन्ग होगी तो आप अपने मुल्क के गरीब लोगों की वेलफेयर कर सकेंगे। मुईशत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप भीख मांग के मुल्क चला रहे हों और आप कहें कि हम पावरफुल और आज़ाद मुल्क हैं, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। अब बिल्ली के दुश्मन ना बन जाइएगा, उसका कसूर नहीं है, हमारी कमज़ोरियों का कसूर है, हमारी नालायकियों और नाअहलियों का कसूर है। एक दुकान में जाएं आप तो आप एक रैपर उठाते हुए किसी ब्रांडेड कंपनी का उठाएंगे, कपड़ों का एक शर्ट उठाते हुए, एक पैंट उठाते हुए ब्रांडेड कपड़ों की पैंट शर्ट कोट उठाएंगे। इस मुल्क के हुक्मरान चूज़ करते हुए आप लोगों को एक सेकंड के लिए भी ये नहीं होता एहसास के टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल पीपल बीइंग अ रूलिंग एलीट हम चूज़ करें। तो ये किसका कसूर है? आज तक इस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल होती आई है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है, ब्लेम किया जाता रहा है कि पाकिस्तान में जो भी करती है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है। यार ये क्या चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट? क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या अमेरिकन आके यहाँ या इंडियन आके यहाँ बीइंग इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं? फिर आप इस्टेब्लिशमेंट में को ब्लैकमेल क्यों करते हैं या उसको ब्लेम क्यों करते हैं? अगर सभी पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के मफादात के साथ खुद ही क्यों जो है वो बैकवर्ड पॉलिसीज़ बना के चलते रहे हम लोग? ये हमारे सोचने की बात है। वो सोच किस तरह पैदा होगी? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से पैदा होगी। आप जो कुछ भी लगे हुए हैं इस मुल्क में, जिस भी पोस्ट पे, जिस भी कुर्सी पे हैं, आपके अंदर जब तक ये जज्बा पैदा नहीं होगा कि अरे मुल्क और मेरे कौम की टैक्स मनी का पैसा है और ना किसी गरीब की हक तलफी हो और ना दिफा में कमज़ोरी हो। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना देख लें, कितना ज़बरदस्त ज़माना था। 3 बरए-आज़म पे हुकूमत की उन्होंने, 3 बरए-आज़म पे हुकूमत की उन्होंने, और वो भी उनके अगर साथी मज़ीद साथ दे जाते, उनकी फ़ौज, उनके अवाम उनका साथ दे जाती तो 7 बरए-आज़मों पे हुकूमत करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन मुनाफिक शुरू से रहे, यहूद, हुनूद और नसारा तीनों की साज़िशें मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहीं। नसारा जो ईसाई लोग हैं वो समझते हैं, उनको पता है कि मुस्लिम्स आर राइट, मोहम्मद इज़ राइट, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सके। असल बात तो एक्सेप्टेंस की है ना, एक्सेप्ट नहीं कर सके। लेकिन आप उनका टेन्योर देखें, जिनको उनाद है वो अपनी जगह किसी फ़िरका वारियत की बुनियाद पे हो, लेकिन उनका आप दौरे हुकूमत अगर देखें ना, जितना काम उन्हें नेशन की फलाह और उन 3 बरए-आज़मों की हुकूमत की जो उनका दस्तरस में आती थी, उनका जो उन्होंने वेलफेयर किया है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जितने भी उन्होंने कानून बनाए, लॉ बनाए, सारे इंसानियत दोस्त थे। सब के सब इंसान की भूख मिटाने के लिए थे। एक ऐसा निज़ाम कायम किया उन्होंने कि मतलब कि कोई भूखा नहीं। और वही चीज़ें, वही बेस्ट लॉज़ जो हैं वो आज भी इंसानियत की वेलफेयर और हमदर्दी के लॉज़ आप अमेरिका और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप जाएँ अगर यूरोप के ममालिक में तो आपको मिलेंगे। ठीक है जी। हम कहाँ खड़े हैं? बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ रूलिंग एलीट, बीइंग अ नेशन और बीइंग अ लीडिंग पावर, हम कहाँ खड़े हैं? ठीक है जी। हमने पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया इस्लामिक बम के नाम पे। भाई बम क्या चीज़ है यार? क्या चीज़ है बम? हमने सारी दुनिया को पीछे लगा दिया, इस्लामिक बम बना लिया कि बाद में कोई इस्लामिक कंट्री बम ही ना बना सके। ठीक है जी। और कितने मुल्क जो है नुकसान हो गए, कितने मुल्कों का जो है वो तबाही निकल गई, और कितने बेगुनाह मुसलमान शहीद कर दिए गए, कितने टैलेंटेड साइंटिस्ट असैसिनेट कर दिए गए। ठीक है। और हमारा ये सिचुएशन ये है कि आज दिन तक साजिशें हमारे खिलाफ चल रही हैं, हमारी कंट्री के खिलाफ। आज दिन तक साजिशें चल रही हैं हमारी कंट्री के खिलाफ कि हम उन साजिशों की प्रिवेंशन के लिए ही जो है ना परेशान रहते हैं कि उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। मैं आपको एक और बात भी ये क्लियर कर दूं कि किसी को उल्लू नहीं समझना चाहिए। हमारे ये कहते हैं ना बड़े बड़े मिनिस्टर, बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर या बीइंग अ इंटीरियर मिनिस्टर, के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भाई ये क्या नॉनसेंस जुमला बोलते हो तुम लोग? क्यों बोलते हो अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए? बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये क्या बात है? अगले आपके आके वॉर ऑन टेरर के नाम पे
آپ کے 21 کیمپ انہوں نے افغانستان سے آپریٹ کیے اور آپ کے ملک کی تباہی نکال کے چلے گئے. کیا کرتے رہے آپ سب کے سب؟ یہ جملے بولنے کے لیے آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اور اس ملک 22 کروڑ عوام کو لیڈ کر رہے ہیں کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آپ نے دنیا کا ہر فورم سب سے پہلے سفارتی فورم یوز کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس ثبوت ہیں، اوتھینٹک ثبوت ہیں، کیوں نہیں آپ جو ہے آگے چلے، موو فارورڈ ہوئے؟ یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ وہ ایک بندے نے ایک غلام رکھا ہوا ہے، اس کے سر میں جوتیاں مارتا رہتا ہے اور وہ غلام بیٹھ کے کہتا ہے تم جوتیاں تو مجھے مار لو لیکن میرے امن کی خواہش کو میری کمزوری نہ سمجھو، میرے امن کی خواہش کو میری کمزوری نہ سمجھو، تم جوتیاں مجھے مار لو. پھر اس غلام کو بٹھا لیتا ہے، پھر جوتیاں مارتا ہے سر میں اس کے. ٹھیک ہے، پھر وہ اسی بات پہ آ جاتا ہے. اصل بات پیچھے کیا ہے؟ ایک غلامی، دوسرا غریبی، اور تیسرا موت کا خوف. سب مر گئے ہیں، کتنے لاکھ لوگ، کتنے کروڑ لوگ مر گئے ہیں جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک. بات دلیری کی نہیں ہے، بات حکمت کی ہے یار. بھائی وہ ایک جہاز کی ویڈیو میں نے دیکھی کل پرسوں آ رہی، جہاز چل رہا ہے، سب گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کومنٹ میں پڑھیں آپ دیکھیں گے پی آئی اے از دس، پی آئی اے از دس، پی آئی اے از دس. ٹھیک ہے جی، واٹ نان سینس از دس یار. اپنی سیٹ پہ جم کے بیٹھو، رب پہ ایمان رکھو. ہر انسان کو موت نے آنا ہے، سب نے جانا ہے. کلمہ شہادت پڑھو، پر اعتماد رہو، خوشی سے موت کو قبول کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ آنی ہے، کسی بھی وقت آ جائے گی. آپ ساری دنیا کو یہ امیج دکھا رہے ہیں اپنا کہ یہ ہم چوہے ہیں کہ موت کے ڈر سے سارا جہاز واویلا مچا ہوا ہے. اپنے رب کو یاد کرو یار، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. گھر سے چلنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے، رب سے دعا کر کے اور استقامت کے ساتھ چلو. ہر بندہ تو پائلٹ نہیں ہوتا نا کہ اس کو پتہ ہو کہ ایمان اس کا اتنا ہو کہ ٹھیک ہے مضبوط ہے، ٹھیک ہے بھائی جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن بینگ اے نیشن ہم کیا یار، اتنے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو جو ہے وہ بالکل ہی ہم فارغ ہو گئے ہیں. کمزور سے کمزور انسان مسلمان جو ہو، جا رہے ہو ٹھیک ہے یار، اپنی سوچوں میں جاؤ، مزے انجوائے کرو یار. اور اپنے پی آئی اے کو گالیاں کیوں نکالتے ہو؟ پہلی بات ہے کوئی پی آئی اے کو کم سے کم لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کا فار بہت زیادہ ہے دوسری ایئر لائنس سے. ٹھیک ہے، پھر بہت عرصے سے پی آئی اے کو کھڈے لائن لگانے کی پالیسیز چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں چل رہی ہیں. دنیا مضبوط کرتی ہے اپنے ایئر لائنس کو کہ یہ انکم جنریٹ کرتی ہیں، ہمارے کمزور کرتے جاتے ہیں ہر چیز کو، پتہ نہیں کیوں. واسا ناسا بن گیا لیکن ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. جس طرح واسا تباہ ہو گیا اسی طرح ہمارا سب کچھ تباہ ہوتا رہا ہے. دنیا بن رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں، نہ صرف سوچنے والی ہیں بلکہ بیسٹ پالیسیز بنانے والی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بات یہ ہے کہ آپ جو امریکہ یا جو امریکن پالیسیز یا جو ہمارے جو امریکن مفادات کا تحفظ کرنے والے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا انڈین مفادات کے تحفظ کا کرنے والے اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے یہ ریسرچ یا یہ اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ اگر آپ انڈیا میں ہوتے، کیا آپ کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے انڈیا میں، امریکہ میں، یا کسی ڈیولپنگ کنٹری میں آفیشیلی کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے خود کے جرنل جا کے امریکہ میں بیان دیتے ہیں کہ فوج میں کرپشن ہے، فوج میں یہ ہے، فوج میں وہ ہے، اور فوج میں بینگ اے سی ایس بننے کی جو دوڑ ہے وہ کون بنے گا، کروڑ پتی کی گیم چل رہی ہے سب کی سب. آپ کے مفادات کا تحفظ کدھر گیا؟ کبھی کوئی انڈین آ کے پاکستان میں پناہ لے کے کلبھوشن یادو بولا ہے کبھی؟ وہ تو چلیں کس پہ تھا نا، وہ مجرم ہے. لیکن بینگ جنرل ریٹائرڈ ہو کے یا اپنی جاب چھوڑ کے کوئی آ کے پاکستان میں بیٹھے اور کہے کہ میں انڈیا کے جو ایئر فورس ہے یا انڈیا کی جو فوج ہے اس میں یہ پرابلمس ہیں، اس میں یہ گیمز چل رہی ہیں، کوئی بول رہا ہے؟ کوئی امریکہ کا جنرل آ کے یہاں بولا ہے آپ کے ملک میں آ کے بیٹھ کے؟ آپ کیوں باہر جا کے اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ میں اگر وہاں جا کے آپ کیا شو کر رہے ہیں کہ وہاں آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، آپ کو جان کا تحفظ ہے، اس لیے آپ وہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں. آپ اپنے ملک میں کیوں نہ بولیں؟ اگر آپ کو اپنے ملک سے گلا ہے تو آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ اپنے ملک کے سی ایس سے ملیں، آپس کی بات آپس میں رکھ کے بولیں اور آپ موو فارورڈ ہوں. یہ دنیاوی مفادات کے حوالے سے بیانات دینا اور دور جا کے بیٹھ کے بیان دینا، یہ کون سی دلیری ہے؟ پھر آپ کس بات کے جنرل تھے؟ اور آپ کو بنایا کس نے جنرل کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ کے ملک کے مفاد کے اگینسٹ اسپیچ کر رہے ہیں؟ یا آپ ڈپارٹمنٹل پرابلمس ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی میڈیا پہ. کس سے؟ اس عوام سے. اس عوام، یہ تو عوام کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے اس کا. یہ عوام کیا کر سکتی ہے یا کیا چینج لا سکے گی؟ جن کے چوز کرنے کا معیار ہی نہیں ہے آج تک کہ ہم اپنے ملک کا منسٹر یا سینیٹر کیسے چوز کریں، یا ایم پی اے یا ایم این اے کو چوز کرنے کا جن کا معیار ہی نہیں ہے سوچ کا کہ ہم ٹیلنٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیں، وہ عوام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کچھ چینج لائے گی؟ یا یہ تو وہ بات ہوئی کہ آپ جاہل کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں یہ باتیں کر کے آپ جاہلوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں.
تو آپ کے جو ڈپارٹمنٹل پرابلمس ہیں وہ آپ اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں بند کمرے میں، اور اپنی اصلاحات کریں تاکہ کسی دوسرے کو موقع نہ ملے یہ چیزیں کیش کرانے کا، ٹھیک ہے جی۔ اور باہر اگر آپ چلے گئے ہیں تو پھر اس طریقے سے چلیں، اگر آپ نے لائف وہاں اسپینڈ کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے چلیں، پھر یہ نہیں کہ یار آپ جو ہے وہ پاکستان ایسے تو پاکستان ویسے، یہ تو وہ۔ آپ کو یہاں بیٹھ کے سوچ کیوں نہیں آئی؟ آپ اتنے سال جنرل رہے یہاں اور آپ وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ کو یہاں بیٹھ کے سوچ کیوں نہیں آئی؟ آپ نے کیوں بات نہیں کی؟ ٹھیک ہے جی، ویسے تو آپ کا گیٹ ٹوگیدر بڑے ہوتے ہیں، بڑی آپ کے فنکشنز ہوتے ہیں، آپ آپس میں بات کیوں نہیں کرتے پھر؟ کیا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ جاب سے کورٹ مارشل نہ کر دیا جائے یا جاب نہ ہماری چھین لیں؟ اگر آپ نے جانا ہی باہر تھا تو پھر آپ کو فوج جوائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنرل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آپ باہر چلے ہی گئے ہیں تو آپ کو وہاں بیٹھ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹل فالٹس یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو مانتے ہیں یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے پاورفل، کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے انکوائری سسٹم نہیں ہے ہمارے ملک میں، کوئی بیسٹ اصلاحاتی جو ہے وہ کمیٹی نہیں ہے کوئی جو ہمارے ملک میں ریفارم کر سکے۔ یہاں جس کو اختیار مل جاتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن پیچھے نہ نالج ہے، نہ سوچ ہے، اور نہ ایجوکیشن ہے، نہ معیار ہے کچھ چینج کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، ایک ان پڑھ بندہ جو ہے یا ایک بالکل فارغ بندہ، نان ٹیلنٹڈ بندہ اگر اس ملک کا منسٹر یا لگا ہوا ہے سینیٹر، وہ جس بیہاف پہ بھی لگا ہے، آن دا بیہاف آف پارٹی افیلیشن یا آن دا بیہاف آف واٹ ایور یو تھنک، ٹھیک ہے جی، جس بیہاف پہ بھی وہ لگا ہے، وہ کیا چینج لائے گا؟ اور اگر وہ چینج لانے والا ہوتا تو آج دن تک پاکستان زبردست بن چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور باقی باتیں یہ ہیں کہ اپنے ملک کی باتیں اپنے ملک کے اندر، باہر جا کے بے عزت نہ کریں۔ پہلے ہی پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے 4th ورسٹ پاسپورٹ میں ہے، کہ مطلب کہ گھٹیا ترین سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگ ملک سے باہر جا کے یہ چھوٹی چھوٹی جو مفادات ہیں، ہمارے نیشنلٹیاں لینی ہو گئیں، ہم اپنے ملک کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں، ہم اپنے ملک کی انسلٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنے ملک کو گالی دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، ہم دیگر معاملات کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے پاسپورٹ کو پھاڑ دیتے ہیں یا سرنڈر کر دیتے ہیں وہاں کا پاسپورٹ اور شہریت لینے کے لیے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا میں جو ہے ورس ترین جو ہے اس کی رینکنگ ہے، ورس ترین دنیا میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے امریکن بندہ یہاں آیا ہو، اس نے اپنا پاسپورٹ پھاڑا ہو اور آپ کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کی ہو؟ انڈیا والا کوئی آیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس نے پاسپورٹ پھاڑ کے آپ کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کی ہو؟ یورپ سے اٹھ کے کوئی آیا ہو، اس نے اپنی نیشنلٹی لینے کی کوشش کی ہو اپنا پاسپورٹ پھاڑ کر؟ ان کے پاسپورٹ کی ویلیو آج دیکھیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امریکن پاسپورٹ دنیا کے 164 ممالک میں چلتا ہے بغیر ویزا کے، ویزا فری انٹری۔ آپ جسٹ پاسپورٹ ہولڈر ہیں، کسی کنٹری میں جائیں، پاسپورٹ دکھائیں، انٹری کی مور لگے گی، جائیں 6 مہینے 8 مہینے سال رہیں پھریں جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو آپ بندے ماریں، ریمن ڈیوس آیا تھا نا، مار کے چلا گیا، اسی طرح یہی حساب ہے، مور لگی، اندر آیا، جو مرضی کرتا رہا، پتہ نہیں اور کتنے مارے ہوں گے اس نے۔ ٹھیک ہے جی، یہی حساب ہے، یہی چلتا آ رہا ہے 164 ملکوں میں۔ لیکن ہمارے بینگ اے کنٹری ہم نے کون سی ایسی پالیسی بنائی کہ ہمارے کتنے ملکس میں ہمارا گرین پاسپورٹ ویلڈ ہے ویزا فری انٹری کے ساتھ؟ کون رسپیکٹ کرتا ہے ہمارے ایک عام آدمی کی، یہ گرین پاسپورٹ ہولڈر آدمی کی؟ کوئی کرتا ہے رسپیکٹ؟ جائیں نا آپ، چند ممالک ہیں وہ بھی دوستی کی بنیاد پہ انہوں نے ہماری ویزا فری انٹری کی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگاؤ، جاؤ گھومو پھرو پھر واپس چلے جاؤ۔ وہ بھی ان ملکوں نے جن کے بہت اسٹرانگ لاز ہیں اپنی کنٹری کے، کہ اگر کوئی بھی آئے گا تو گڑبڑ نہیں کر سکے گا، گھومے پھرے جو مرضی کرے چلا جائے گا، سیدھی سی بات۔ لیکن ہم نے سفارتی محاذ پہ بھی ہم اتنے ویک کیوں رہے؟ اور بینگ اے نیشن ہم نے اس چیز کو کیوں ایسے کیا کہ صرف غربت کی وجہ سے، صرف وہاں کی سہولیات لینے کی وجہ سے، کہ ہمیں وہاں کی بیسٹ سہولیات مل جائیں جو ویلفیئر انہوں نے دی ہوئی ہے۔ لیکن آج دن تک ہم نے اپنے ملک کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم اپنے ملک کو ویلفیئر کنٹری بنائیں، تاکہ ہمارے یہ لوگ باہر جا کے اپنے پاسپورٹ کو اپنے پاس رکھنا پرائڈ سمجھیں کہ گرین پاسپورٹ ہے، پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں ہم۔ کام ملے گا تو ٹھیک ہے کریں گے، نہیں ملے گا تو اپنے ملک میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوکے نہیں مریں گے۔ لیکن اپنا پاسپورٹ نہ سرنڈر کریں گے، نہ پھاڑیں گے، نہ اپنے ملک کے منہ پہ تھوکیں گے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہمیں تم لوگ اپنا نیشنل بنا لو۔ یہ سب چیزیں بینگ اے نیشن سمجھائے جانے کی ہیں، جن کی ذمہ داری تھی سمجھانے کی، وہ کن خرافات میں الجھ گئے یہ سب بہتر جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا آئینہ دیکھیں گے تو سب خامیاں سامنے آ جائیں گی کہ ہم کہاں کہاں رانگ ہوئے اور کہاں کہاں ہم نے فالٹس کیے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچایا، سیدھی سی بات ہے۔ باقی ذمہ داری کا احساس ہمیں بینگ اے نیشن
यूनाइटेड भी कर सकता है और स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। तरक्की की जस्तजू हमें तरक्की याफ्ता भी बना देगी, मजबूत भी बना देगी, लेकिन भी यूनाइटेड होकर। ये नहीं कि किसी ने कार बनाने का मशवरा दिया तो फवाद चौधरी साहब ने उसको बुला के कहा कि जो है तुम इससे पीछे हट जाओ, क्योंकि इनके कमीशन आते हैं बाहर से। जितनी भी मुल्कों से कारें आती हैं इस मुल्क में, वो कमीशन आते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ मुल्क की बात है वहाँ मैं बिल्कुल किसी के साथ एक रुपये की रियायत नहीं है, किसी के साथ भी, हाँ वो कोई भी हो, जिन्होंने जो जो कुछ किया सब के सब। यार अमेरिका के अंदर लोग, अमेरिका द ग्रेट, वी लव अमेरिका, वी प्राउड अमेरिका, प्राउड टू बी अमेरिकन। पाकिस्तान में ये चीज़ गाली क्यों बनी हुई है? हमारी आज़ादी का शौक़ नगमों की हद तक क्यों रह गया है? अपने हमने अपने मुल्क को डेवलप करने के लिए स्ट्रगल क्यों नहीं की? और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बंगले या बिल्डिंग्स बना देना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब मुआशी स्ट्रांगनेस है। मुआशी स्ट्रांगनेस है कि हमने मुआशी स्ट्रांगनेस नहीं होगी तो वेलफेयर कैसे होगी कंट्री की? और कंट्री की वेलफेयर का मतलब कंट्री के लोगों की वेलफेयर है। यहाँ एक बंदा आता है, बेनज़ीर इनकम सोर्स बनाता है, दूसरा आता है उसको बंद करके कोई और बना देता है, तीसरा आता है वो उसको दोनों को बंद करके एहसास प्रोग्राम बनाता है, अगली हुकूमत आती है, तीनों को बंद करके खामोश होकर बैठ जाते हैं। सब पैसा खाने के इन्होंने टर्म्स बनाई हुई हैं। कितने लोग रजिस्टर्ड हुए, कितने लोग, भाई लोग रजिस्टर्ड क्यों हों? आप लोगों को आसान सहूलियात क्यों ना प्रोवाइड करें? क्या गवर्नमेंट के पास या नादरा के पास डाटा नहीं है कि कितने लोग रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं? मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर जो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उसके पास डाटा नहीं है कि कितने लोग रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं? इनकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? क्या हमें पॉलिसीज़ बनाना चाहिए? देखिए ना, हर चीज़ मैनेजमेंट के साथ ठीक होगी, सोच बेस्ट होने के साथ ठीक होगी। आपने लोगों को छोड़ दिया है खुले जंगल में, ठीक है? ये जंगल है ना, बेरोज़गारी का जंगल है, इसमें आपने छोड़ दिया है। भूखे मरो, सर्वाइव करो, जो मर्ज़ी है करो, मरो खपो जो, हमें क्या है? हमारे तो प्रोटोकॉल भी चल रहे हैं, रोज़गार भी चल रहे हैं, वो कब तक चलेंगे? अगर आवाम ही नहीं रहेगी टैक्स देने के लिए आपके पास, आपको रिटर्न करने के लिए, तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा? आपकी तनख्वाहें और मराद किधर से चलेंगी? तो बेस्ट सोचने और बेस्ट पॉलिसीज़ बनाकर मूव फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। ये जिस तरह मंगू शाह का मेला चला आ रहा है, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मेला है मेला, हर कोई मेले में आके कुश्ती एंजॉय करके जा रहा है वापस। 74 साल हो गए हैं, हम अपने मुल्क का एक कानून नहीं बना सके कि हम लाखों लोग कत्ल कर दिए गए, कानून नहीं बना सके यार कि हम अपने लोगों को बचाएं कैसे? कीमती लोग, ज़हीन और टैलेंटेड लोग नुकसान कर दिए गए, खामखा कोई पूछने वाला नहीं। जंगल ही हुआ ना, मेला ही हुआ एक, मेले में लड़ाई हो जो मर्जी हो, पुलिस को कोई कंसर्न नहीं। मुल्क में जो मर्जी है हो, इन लोगों को कोई कंसर्न नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर जूतियाँ मारने के लिए क्यों आए हो यार? इस मुल्क के लोगों, गरीब लोगों को भूख से मारने के लिए क्यों आए हो? छोड़ो कुर्सियाँ, जाओ अपने महलों में बैठो आराम से, एसी वाले घरों में एंजॉय करो। टैलेंटेड लोगों को, मुहब्बे वतन लोगों को आगे आने दो, ताकि इस मुल्क का गुर्बत दूर करें, निज़ाम दुरुस्त हो कोई इसका। इस जैसा मुल्क दुनिया में नहीं, खूबसूरत हसीन, लेकिन लॉ ना होने की वजह से हम वर्ष से वर्ष हैं। और लॉ का ये मतलब नहीं है कि लोगों को फांसियाँ लगाना शुरू कर दी जाएँ। लॉ का मतलब है कि बुराई, गुनाह से कैसे रोका जाए, जुल्म से कैसे रोका जाए, ठीक है? वेलफेयर और हेल्प कैसे पहुँचाई जाए। हर चीज़ लॉ के ज़ुमरे में आती है, जो भी कंट्री से रिलेटेड है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली अगर कुछ अरसा अल्लाह उनको मज़ीद ज़िंदगी देता और सर्वाइव कर जाते और लॉ बना जाते एक, लेकिन उन्होंने अभी भांप लिया था कि मुल्क रॉन्ग हैंड्स में चला गया है। वो क्या करते वो? उनको वो ज़ियारत के जंगल में खुडे लाइन लगा दिया गया, एक वो क्या कहते हैं उसको, एक वीरान हवेली में छोड़ के। क्या जी, कायद-ए-आज़म रेज़िडेंसी है, बड़े शौक से हम जाते हैं 2 मंज़िला कोठी देखने, लेकिन क्या उस बंदे की सोच से, उस बंदे की ज़हानत से हम खुद फ़ायदा नहीं उठा सके, दूसरों ने फ़ायदा उठा लिया। और वो आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि किन-किन ने फ़ायदा उठाया है। बहरहाल अब जो बातें हैं वो ये इस मुल्क के से रिलेटेड हैं कि मुल्क की बेहतरी कैसे की जाएगी, दैट्स इट। ताकि कोई यहाँ से बाहर जाके एक तो मुल्क को गाली ना दे, और दूसरा इस मुल्क की बेहतरी के लिए स्ट्रगल करता रहे, इस मुल्क से मोहब्बत करते रहें। और पासपोर्ट बेस्ट का कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि कंट्री वेलफेयर होगी, बेहतरी होगी, बिजनेसेस होंगे, लोग यहाँ काम करेंगे, एक प्रदेश क्यों जाएंगे? घूमने के लिए जाए कोई जिसने जाना है, ठीक है? फिर आपकी इज्जत भी होगी, लोग आपको वीज़ा फ्री एंट्री देने पर भी तैयार हो जाएंगे कि ठीक है यार, ये अच्छे लोग हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये डेवलपिंग नेशन है, ये सिविलाइज्ड नेशन है, ठीक है जी।
اور غربت ایک گھر میں لڑائی پیدا کر دیتی ہے، ایک بھوک پیدا کر دیتی، بھوک جو ہوتی ہے وہ ایک گھر میں پرابلمس، پریشانیاں، ڈپریشن پیدا کر دیتی ہے۔ تو بینگ اے نیشن، پوری کنٹری میں اگر 97% غربت ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے پرابلمس کریٹ کرتی ہے۔ بہت زیادہ گھریلو لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، کنٹری کی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے جتنے لوگ رہتے ہیں۔ ہاں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو 3% ایلیٹ ہیں، رچ ہیں، یا 2% جو بزنس مین ہیں، کیونکہ ان کا پیسہ آ رہا ہے، ان کا نظام چل رہا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن غریب آدمی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی نہ صرف پریشان ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ اس کے لیے زندگی کے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کے وقت میں پیسے کے بنا زندگی کی کوئی سہولت نہیں آ سکتی، اور پیسہ نہ ہو تو روٹی کھانا ایسے ہے جیسے جانور رکھا ہوا ہے کسی نے۔ انسان کی پرواہ کس کو رہی آج؟ میں نے کل بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ شیر محلوں میں جا کے بیٹھ گئے، جنگل کے شیر ہرن کو بچانے کے لیے ہم نے جنگل کے شیروں کو محلوں میں پہنچا دیا۔ ہم ان شیروں کو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک غریب انسان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سوچ کی بات ہے، تربیت اور ذہانت کی بات ہے، بس اپنے دل کی بات ہے کہ ہم نے راستے کون سے چوز کر لیے ہیں۔ بے حسی تبھی ختم ہوتی ہے جب پیسہ ہوتا ہے۔ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جس نے ہمارے ملک کے لوگوں کو زوال کی طرف لے گئے ہیں۔ پاکستان کے سارے پرابلمس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کا نظام بیسٹ، تاکہ ایٹ لیسٹ نیشن آف پاکستان جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ امیر بندے کو تو پہلی پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن غریبوں کے لیے خالی نعروں کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، موو فارورڈ ہونا چاہیے کہ پیسہ، ایک اکیلا بندہ ہونا وہ سوچتا ہے یار میں بڑی تنگی میں ہوں، پریشانی میں ہوں، پیسہ کدھر سے آئے کہ میری زندگی آسان ہو۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ پیسے کے ساتھ ہر سہولت تو ریلیٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو ان بڑے بڑے حکمرانوں کو یا ملک کی رولنگ ایلیٹ کے لوگوں کو اس بات کی سوچ نہیں آتی یار کہ پیسہ کدھر سے آئے، یہ ملک کیسے چلے گا۔ 22 کروڑ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں اور بہت سے سسٹم ٹھیک کرنے ہیں۔ بنانا تو چلیں، جو بنانا ہے وہ تو بنائیں گے، کوشش کریں گے تھوڑا بہت جو بھی ہوا، لیکن جو سسٹم ٹھیک کرنے پہ جو چیزیں اسپینڈ ہوتی ہیں وہ بھی تو پیسے کے بنا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور پیسے کے بنا ویلفیئر نہیں ہو سکتی، پیسے کے بنا غریبوں اور محتاجوں اور جو بیمار لوگ ہیں ان کی ویلفیئر نہیں ہو سکتی، ان کی ہیلپ نہیں ہو سکتی، پڑھائی نہیں ہو سکتی آج کے دور میں پیسے کے بنا۔ تو اگر ہر چیز ہی جو ہے دولت کے ساتھ جڑ گئی ہے تو ہمیں اپنے جہاں فری فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوں وہاں فری، جہاں ویلفیئر کا سسٹم ہو وہاں ویلفیئر کا، اور جہاں بزنس اور ایکسپورٹ کا سسٹم ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنا زیادہ بزنس ہوگا اتنی زیادہ ہمارے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، کیونکہ اس بزنس سے ٹیکس ریٹرن ہوگا، ٹیکس ریٹرن ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس وہی ٹیکس کا پیسہ آئے گا، اسی ٹیکس کے پیسے کو استعمال کر کے عوام کی ویلفیئر ہوگی، گورنمنٹ ویلفیئر کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس میں بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی والی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ کرپشن نہ ہو، پھر خالی وہ کہتے ہیں نا کہ ہوائی پل دکھا کر کہ ہوا میں بنے ہوئے پل، وہ جی وہ فلاں جگہ پل بنا ہوا ہے، آن دا پلیس جاؤ تو کوئی پل نہیں ہے۔ یہ والے بل بنا کر گورنمنٹ کی ٹریجری کو نقصان پہنچانا، یہ چیزیں بند ہو جانی چاہیے۔ خرچے محدود کر لیں اور غیر ضروری پروٹوکولز ختم کر دیں، لوگوں کے بہتری کے لیے سوچیں کہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی کے پاس کتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور سہولت ہے، وہ جہاز بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن تھانے میں کھڑی گاڑی کے پاس ایک لمیٹڈ کوٹے کا پیٹرول ہے، ایک گاڑی ملی ہوئی ہے، 20 لاکھ کی آبادی ہے، اور 20 لاکھ کی آبادی ہے اور 18,000 لوگ، 15,000 لوگ پولیس والے بغیر سہولت اور سورسز کے ان کو کیسے ڈیل کریں گے، ٹیکل کریں گے۔ کوئی حادثہ ہو جائے وقت پہ پہنچ نہیں پاتے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی پرابلم آ جائے تو دوسروں کی جیب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی پیسے ملیں گے، یا جہاں حادثہ ہو جائے بعض اوقات تو ایسے بھی ہوا ہے کہ ان کو خود پیسے دیتے ہیں جا کے تھانے میں کہ سر یہ گاڑی میں آپ پیسے رکھیں، پیٹرول ڈلوائیں اور ہمارے آئیں، مقدمے کا پرابلم ہو گیا یہ ریزالو کریں۔ تو یہ مس مینجمنٹ ہے نا، کہ عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، صرف چند رولنگ ایلیٹ کے بارے میں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بارے میں سوچا گیا ہے اس ملک میں، کہ ان کی عیاشیاں یا ان کے جو ان کا جو مراعات کا سسٹم ہے وہ کیسے بیسٹ ہو، وہ کمفرٹیبل رہنا چاہیے، سر کو سلیوٹ بجتا رہے، بس سر اپنی آکڑ میں چلتا رہے غرور میں۔ تو کیسی سری یار، ملک کی عوام کے حالات یہ ہوں اور آپ کو جو ہے وہ اپنی مراعات سے ہی فرصت نہ ہو، انجوائے کر رہے ہوں آپ اس کو، ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ اس تھانے جو پولیس اسٹیشن ہے
اس کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، گاڑیاں پرووائڈ کی جاتی، بیسٹ ان کی ویلفیئر کی جاتی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی تنخواہیں بھی ٹھیک ہوتی، تاکہ وہ عوام کے ساتھ تو کم از کم پرابلم کریٹ نہ کرتے ہیں یار۔ عوام اور پولیس کا کلیش کیوں ہے، نفرت کیوں ہے تھوڑی بہت؟ وہ اسی لیے ہے کہ رشوت کی بیسس پہ، ٹھیک ہے، اور رشوت کی بنیاد پہ بہت سے کیسز رانگ ہو جاتے ہیں، رشوت کی بنیاد پر بے گناہ لوگ نقصان ہو جاتے ہیں، رشوت کی بنیاد پر دیکھیں نا، اگر ایک پولیس اسٹیشن کے پاس پرانی گاڑی کھڑی ہے، آپ اس کو بیچارے کو جائیں گے تو وہ کیسے، وہ تو سب سے پہلی سوچ اس کی یہ آئے گی، تیری پرابلم تو آئی ہم اپنی اس پرابلم میں ہیں کہ ہم اس گاڑی میں پیٹرول ڈال کے جائے وقوع تک کیسے جائیں گے۔ وہ کیا کہے گا، وہ اپنے کسی ملازم کو کہے گا یار اس کو کہو گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم عوام کے خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیلری اتنی ہے جتنے میں ان کے گھر کا گزارا ہوتا ہے بیچاروں کا، کیا ہو سکتا ہے پھر؟ ایسے ملک چلتے ہیں۔ آپ لوگ امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکن پولیس آفیسر کی سیلری کتنی ہے ایک کانسٹیبل کی، اور اس کو سہولت کتنی ملی ہے، کمپیوٹرائزڈ گاڑی، ہر گاڑی میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے، اور ایچ پرسن کے لیے الگ گاڑی ہے، ہر پولیس آفیسر کے لیے الگ گاڑی ہے، اور پولیس آفیسر وہاں جو ہے وہ کانسٹیبل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کال کریں 3 منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس، 4 منٹ 6 منٹ میکسیمم 7 منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس پہنچیں گے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میکسیمم 3 منٹ تک۔ اس ملک کے کچھ سوچا ہی نہیں گیا یار، یہ لوگ دورے کر کے آتے رہے ہیں امریکہ برطانیہ اور پتہ نہیں کدھر کدھر، اپنے ملک کی عوام کی غریب عوام کی ٹیکس منی ویسٹ کر کے آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن آ کے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بہتری کرتے یار، کچھ کچھ ڈیولپمنٹ کرتے، کچھ اچھا سسٹم بناتے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پولیس والوں ان کی سیلری اور ان کی مراد، ان کی فیسلٹی زیادہ ہونی چاہیے، تو یہ زیادہ بیسٹ پرفارمنس دیں گے، یا صوبے کا آئی جی جو اپنے اے سی والے ایئر کنڈیشن میل ٹائپ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ ایک فیسیلیٹیٹ رکھیں گے تو وہ یہاں کے موقع پہ عوام کے پرابلم ریزالو کرے گا، ون کال پہ نہیں کر سکتا نا، بالکل نہیں کر سکتا۔ اور کرے کیوں؟ لوکل پولیس اسٹیشن آپ نے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اسی لیے بنائے نا کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو انسٹنٹ ریلیف اور عوام کو انسٹنٹ رسپانس کے ساتھ پہنچیں ود بیسٹ پرفارمنس کے، یعنی کہ پھنسانے والی سوچ کے ساتھ نہیں، پرابلم سے ریزالو کرنے والی سوچ کے ساتھ۔ تو یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ خود تو سوچیں، 75 سال کے انالیسس کر کے خود سوچیں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شہروں کے لوگوں کو تو اتنا نہیں، لیکن اگر آپ کسی دیہات سے ریلیٹڈ ہے نا، پنجاب کے بیک ورڈ کسی دیہات سے، یا سندھ کے یا بلوچ کے یا کے پی کے کسی دیہات سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پولیس اسٹیشن سے لے کر جائے وقوع تک پہنچتے ہوئے کتنے پرابلمس فیس کرتی ہے، یا عوام کو کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں۔ میں حیران ہوں، ہمارے ملک میں ایک ٹرک یا ایک لوڈر ٹرانسپورٹ کو نہیں چلنے دیا جاتا، اور کیا چلنے دیا جائے گا؟ پبلک سروس کی گاڑیوں کو یا پرائیویٹ گاڑیوں کو نہیں چلنے دیا جاتا، اور کیا چلے گا اس ملک میں؟ جھنڈا لگا ہو یا آرمی کی گاڑی ہو، کوئی نہیں روکتا، لیکن جتنے بھی عوام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کبھی کسی عام سی گاڑی کو روکا ہوگا، کبھی کسی بائک کو، کبھی کسی لوڈر ٹرک کو روکا ہوگا، کبھی کسی بس کو روکا ہوگا، کیا جی ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، وائلیشن پہ فائن دیں اس کو، لیکن یہ کیا بات ہوئی یار کہ کوٹا پورا کرنا ہے جی، اوپر سے آرڈر ہے کوٹا پورا کرنا ہے کہ عوام کی جیب سے پیسہ نکالتے جاؤ، پیسہ نکالتے جاؤ، اس عوام کو غلاموں سے بھی بدتر زندگی میں رکھو۔ دیکھیں نا، آپ کو جدت لانی چاہیے اس ملک کے بارڈر کے اندر، چاہے کسی گاڑی کے کاغذ ہیں یا نہیں ہیں، پولیس کا کام کیا ہے، خواہ وہ ٹریفک کی ہو یا وارڈن کی ہو یا موٹر وے کی ہو یا تھانے کی پولیس ہو، پریونشن آف کرائم۔ سب سے پہلا کرائم تو یہ ہو گیا، اگر کسی گاڑی کے پاکستان کی باؤنڈری کے اندر اگر کسی گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی، سب سے پہلا کرائم تو یہ ہوا وہ انٹر بارڈر سے کیسے ہوئی، اور اگر بارڈر سے انٹر ہو گئی ہے پھر پاکستان کی پراپرٹی ہے، عوام پاکستان اس گاڑی کو جس مرضی طرح یوز کریں، سہولت سے فائدہ اٹھائیں، تھانوں میں پڑی گاڑیاں سڑ رہی ہوتی ہیں، عوام سہولت سے فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ ٹھیک ہے جی، اور اگر گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں اگر کسی این سی پی گاڑی کا، تو اس گاڑی میں ڈلنے والا فیول کدھر سے آ رہا ہے؟ گورنمنٹ اس پہ بھی تو ٹیکس لے رہی ہے، اس فیول کا روزگار بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا؟ جو فیول وہ کنزیوم کر رہا ہے، وہ گاڑی کی مینٹیننس کرواتا ہے، ٹائر چینج کرواتا ہے، اس کی ٹیوننگ کرواتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کرواتا ہے، جتنی فیلڈز ہیں سب کی سب جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں جڑی ہوئی ہیں؟ سب کی سب جڑی ہوئی ہے۔ آپ تک کی نہیں بنتی کہ کسی بندے کے پاس کاغذ ہیں یا نہیں ہیں گاڑی کو پاکستان کی باؤنڈری کے اندر روکنے کی۔
وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئی، اٹ مینس وہ پراپرٹی آف پاکستان ہو گئی. آگے عوام اس کو خریدے، جس مرضی طریقے سے استعمال کرے، یہ عوام کا معاملہ ہے. اور یہاں بلیک میلنگ کے لیے ہاں جی گڈی تے کاغذ کچھ ہے، ہاں کاغذ لے لینے، پھر جیب وچ پا لینے. ہاں جی ہوں او یار کچھ چاہ پانی دیو نا یار، اے لو کاغذ لے لو، ادھر پھڑو 500 کا نوٹ مارو، 1000 کا نوٹ مارو. یہ ان کی سوچ ہے. کیا جی نام کیا جی کہ اوپر جواب دینا ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو چل رہی کہ ایک پولیس کانسٹیبل روڈ پہ کھڑا ہو کے ایک غریب مزدور سے، جس کے پاس شاید شام کو کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پیسے لے رہا ہے. کیا کر رہے ہو یار تم لوگ. آئی جی صاحب کو کمرے میں بٹھایا ہوا ہے اور کانسٹیبل کو اس سچویشن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کرپشن کرنے پہ مجبور ہے، اور غریب عوام کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے. بجائے اس کے کہ سسٹم بیسٹ ہو، بجائے اس کے کہ ویلفیئر بیسٹ ہو، ہم نے ملک کو کس ڈگر پہ ڈالا ہوا ہے. کچھ بھی تو درست نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں وہ ٹرک کی بات کر رہا تھا، ٹرک کراچی سے چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان سائڈ دا کراچی کی حدود کراس کرنے سے پہلے 50 جگہوں پہ رکتا ہے، 50 ناکوں پہ رکتا ہے، 50 پولیس والے اس کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پنجاب میں داخل ہوتا ہے، پھر پنجاب میں 100 جگہوں پر اس کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلتا ہے KPK میں چلا جائے، پھر وہاں اس کو 10-20 جگہوں پہ روکتے ہیں. تو یہ کتنے فائنز وہ پے کرتا وہاں تک پہنچتا ہے. اور اس نے کس پہ لوڈ ڈالنا ہے؟ ڈرائیور نے، مالک پہ. مالک نے کیا کرنا ہے؟ جب اس کو پروفٹ کم ہوگا تو وہ کرایہ بڑھا دے گا، اور کرایہ بڑھانے کا لوڈ کس پہ جائے گا؟ عوام پہ جائے گا. جو بندہ سامان کراچی سے KPK یا گلگت یا پنجاب یا بلوچستان میں منگوا رہا ہے، تو وہ اس کا کرایہ زیادہ ہو جائے گا نا. کس کا نقصان ہوا؟ نیشن آف پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. آپ ان کو بیسٹ گاڑیاں دیں، ان کی بیسٹ سیلریز رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور پولیس اسٹیشن میں عملہ زیادہ ہونا چاہیے. پولیس اسٹیشن میں عملہ زیادہ ہونا چاہیے. جو بیچ کے جو 50 عہدے بنائے ہوئے ہیں نا ہم نے، یہ نہیں ہونے چاہیے. وہی پیسہ جو ہم ان عہدوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، وہی ان کی ویلفیئر پہ ہو، تاکہ یہ عوام کی مدد کو خوشی کے ساتھ بیسٹ فورس اور بیسٹ طاقت کے ساتھ پہنچیں اور عوام کی ہیلپ کر سکیں، تاکہ دنیا کو ایک بدلتا پاکستان نظر آئے یار، ایک ڈیولپنگ پاکستان نظر آئے. عوام کو آپ نے کرائسس اور پریشانیوں میں رکھا ہوا ہے. یہ عوام نہیں، پوری کنٹری کرائسس میں. عوام خوشحال ہوگی تو کنٹری بھی خوشحال ہو جائے گی، کرائسس سے نکل جائیں گے ہم. لیکن یہ لانگ ٹرم سوچنے کی باتیں ہیں. یہ چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں پالیسیز بن کے ان پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو آہستہ 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 موو فارورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کو ایک بیسٹ راستے پر لگا دیں گے ہم. کہ بس یہ پھر نظام ایک مرتبہ اچھا بن جائے، وہ چلتا رہتا ہے سارا، پھر وہ اس کو کبھی زوال نہیں آتا. ہاں نہ اہل نہ ٹکر جائیں، نہ اہل نہ منسٹر بن جائیں، یا نہ اہل سینیٹر نہ بن جائیں، یا نہ اہل PM یا PR نہ بن جائیں، یا CM یا گورنر نہ بن جائیں، تو پھر نظام چلتا رہتا ہے. اور اورنگزیب عالمگیر بہت بڑی ورتھ کا مالک تھا، اور بہت بڑی بگ اکانومی تھی. 27.1% بر صغیر کی، صرف بر صغیر جو کانٹیننٹ ہے اس کی اکانومی تھی. اورنگزیب عالمگیر کی دولت کا اندازہ آپ لگائیں. نہ اہل ٹکرے تو آج تک ہم نہیں سنبھل پا رہے ہیں، نہ اہل ٹکرے تو آج تک ہم نہیں سنبھل پا رہے ہیں. قائد اعظم نے پاکستان کو سیپریٹ کروایا تھا کہ ہم مسلمان یہاں سکون سے رہ سکیں، لیکن آج تک ہم نے جو ہے نا بڑی پرابلمس پیدا کی، بہت نقصان کیا. نہ اہل ٹکر گئے تو ہم اس ملک کا سسٹم پرفیکٹ نہیں کر سکے. کرپشن صرف نعرے مارنے سے ختم نہیں ہوتی. 2 چیزیں ہیں، ایک لا اور دوسرا سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ یار یہ میرے ملک کی ٹیکس منی کا پیسہ ہے، میری جو سیلری ہے میں اس کی حدود میں رہتے ہوئے گزارا کروں گا، اپنی زندگی کا نظام چلاؤں گا. جو کچھ گورنمنٹ مجھے دے رہی ہے موسٹ ویلکم. جو فالتو ہے وہ میں واپس کر دوں گا، جس کا کہ میری قوم اور نیشن کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا لا، جیسے کہ ہمارے دوست ملک چائنا کا لا ہے کہ کرپشن کرنے پہ منسٹر ہو یا سینیٹر یا جنرل ٹانگ دیتے ہیں اس کو. بس یہ بات ہے سیدھی کہ ہم اپنے ملک کو پرفیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی اسی بات پہ فوکس اور فورس کروں گا کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں، کیونکہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی